اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز جو ہے آیات 23 اور 24 سے کرتے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں حقانیت قرآن اور اعجاز القرآن جو ہے اس کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، اور پہلے ان آیات کا ترجمہ، پھر ان کے معنی قواعد کی روح سے، پھر اس کی تشریح جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن اور ان اگر کنتم ہو تم فی ریبن شک میں، مما سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا، علی اوپر، عبدینا اپنے بندے پر، اور اگر تمہیں اس کتاب کے متعلق کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، فاتو بصورت من مثلہ، تو پھر تم ویسے ہی ایک صورت بنا لاؤ، وَادْعُوا شُہَدَاءَکُمْ، اور بلا لو اپنے تمام گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 23 بامحاورہ ترجمہ۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے متعلق کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو پھر تم ویسے ہی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، فَاتَّقُوا پس ڈرو، النَّارَ آگ سے، الَّتِی جس کا، وقودھا جس کا ایندھن ہے، النَّاسُ لوگ، والحجارہ اور پتھر، اعدت للکافرین یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ پس اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب ان کے معنی جو ہیں وہ جانتے ہیں عربی قواعد کی روح سے۔ عبدینا ہمارا بندہ، عبادن کی واحد ہے، اور جمع اس کی عبادن ہے، عبدن واحد ہے، اور ہمارا بندہ مرکب اضافی۔ نزلنا ہم نے نازل کیا، فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، فاتو پس لے آؤ، فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، ودعوا اور تم بلا لو، یہ بھی فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، شہداءکم اپنے گواہوں کو، شہیدن کی جمع ہے، شہداء گواہ، صادقین سچے لوگ، اسم فاعل۔ لن تفعلوا تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فعل مضارع نہیں صیغہ جمع مذکر حاضر، الحجارۃ پتھر، حجر کی جمع، اعدت تیار کی گئی ہے، فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، للکافرین کافر کی جمع کافرین کفار۔ اب اس کی تشریح جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تفسیر۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی حقانیت کو ثابت کیا ہے۔ تو اگر غور کیا جائے تو آج سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی زندگی کے بعض کی زندگی کے کچھ واقعات ہمارے علم میں ہیں، اور وہ بھی ہمیں جو ہیں اپنی کتابوں سے ملتے ہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ جو آسمانی صحائف اور صحیفے اور آسمانی کتابیں جو نازل کی گئیں، ان میں سے بعض صحائف بھی موجود نہیں ہیں، اور جو آسمانی کتابیں، الہامی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیں، تو خود قرآن مجید نے اس کی وضاحت کر دی کہ ان میں سے جو ہیں ان قوموں نے، ان کے علماء نے ان کے الفاظ میں ترمیم کر دی، تبدیل کر دی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلمات کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری
نہیں ہے، ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات طیبہ جو ہے وہ ایک معجزہ ہے۔ تو وہ کتابیں جو آج سے پہلے نازل ہوئیں وہ جو ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے مومنین کے لیے، لیکن ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ان میں لفظی اور معنوی دونوں طرح سے تبدیلی کی جا چکی ہے۔ تو اب ایمان جو ہے قرآن مجید پر لایا جائے گا اور عمل بھی قرآن مجید پر کیا جائے گا۔ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا جانتی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باقاعدہ طور پہ دنیاوی علم حاصل نہیں کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک معجزاتی جو ہے کشش اپنے اندر رکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے 40 سال جو آپ نے انتہائی پاکیزگی اور صداقت اور ایمانت داری کے ساتھ گزارے، تو آپ کے 40 سال بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی معجزاتی کتاب عطا کی کہ اس کے سامنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے، عرب کے وہ لوگ جو فصاحت و بلاغت میں غیر اقوام کو اجمی یعنی گونگا کہہ کے پکارا کرتے تھے، تو وہ لوگ جو ہیں قرآن مجید کی اثر سے متاثر ہوئے نہ رہ سکے، اور پھر انہوں نے بے شمار کوششیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے نازل ہونے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اس کے لیے تمام دنیا کے مددگاروں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو اللہ کے علاوہ۔ تو پھر اس بات کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی تردید کر دی کہ یہ کبھی ایسا نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ کہ یہ منزل من اللہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور یہ کتاب جو ہے تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے، اسی طرح سے یہ کتاب بھی آنے والے ادوار کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو اس چیلنج کے مخاطب اول وہ لوگ تھے جن کی فصاحت و بلاغت کا دنیا لوہا مانتی تھی، جنہیں اپنی زبان دانی پر غرور تھا اور وہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے۔ یہ لوگ اسلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور قرآن کے اس چیلنج کے بعد ان کے لیے سنہری موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے سکیں، مگر ان کی زبانوں پر مہر لگ گئی، اور آج بھی قرآن کا یہ چیلنج جو ہے دنیا کفر کے سامنے موجود ہے، اور دنیا آج بھی اس کا جواب، اس کا چیلنج کو قبول کرنے سے قاصر ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ معجزاتی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی، وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار ہی سے نہیں بلکہ علم و حکمت کے اعتبار سے بھی قرآن پاک ایک چیلنج جو ہے تمام دنیا کو دیتا ہے، اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک محدود نہیں بلکہ یہ چیلنج آج 14 سال گزرنے کے بعد بھی اس دنیا کے لیے چیلنج ہی ہے، اور کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ غیر مسلم مفکرین جنہوں نے اسلام دشمنی میں طرح طرح کے الزامات لگائے، وہ بھی قرآن کے اعجاز بیاں اور حسن معنی کے آگے سر جھکانے کو تیار ہو گئے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی رہنمائی میں بگڑا ہوا انسان یوں سدھرا کہ وہ سراپا رحمت بن گیا،
اور پھر انسانیت کے ماتھے کا جھومر بن گیا، جہالت کی گود میں پلنے والے بزم علم و حکمت کے صدر نشین بن گئے، بتوں کے پرستار توحید خالص کے علمبردار بن گئے اور راہزن رہبر کے منصب پر فائز ہوئے، لٹیرے عصمتوں کے پاسبان بن گئے اور پھر بیر بکریاں چرانے والے معلمین انسانیت بن گئے۔ فوز و فلاح کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج دیتے ہوئے ایک صورت بنانے کے لیے کہا تو پھر فرمایا کہ تم سب مل کر یہ کام نہیں کر سکتے، تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ انسان کفار، منافقین جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، ناس سے مراد کفار اور منافقین ہیں، اور حجارہ جو ہے وہ حجر کی جمع ہے، اس سے مراد پتھر ہے۔ جس طرح سے کوئلے سے جلائی ہوئی آگ سخت ہوتی ہے، اس طرح سے پتھر سے جلنے والی آگ بھی شدید تر ہوگی۔ یا پھر پتھر سے مراد وہ بت ہیں جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، وہ بھی دوزخ کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ اور یہ آگ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، اس کی حقانیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، انہیں اس آگ میں دہکایا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔